اسلام کے ارکان 5 ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، کلمہ طیبہ کا۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آج میں دوسرے کے بارے میں بات کروں گی۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور دل سے اقرار کرنے کے بعد لازم ہے کہ اللہ باری تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے پہلا حکم نماز ہے، جو سب اعمال سے افضل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی عادل بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور داد رسی کے لیے دربار میں ایک وقت مقرر کرتا ہے، جب وہ ہر خاص و عام کو اپنے لطف کرم سے نوازتا ہے، دکھڑے سنتا اور ان کی دل جوئی کرتا ہے، کسی فریادی کو نہ تو آنے سے روکا جاتا ہے اور نہ ہی فریاد کرنے سے۔ تو یہ ایک دنیا کے بادشاہ کا طریقہ ہے۔ اب ذرا اس مالک کل اور خالق کل اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی رعایا پر اپنا کرم اور بندہ پروری کی ایک جھلک بھی دیکھیں، جس نے اپنی رحمت اور کرم کے بے بہا سمندر لٹانے کے لیے اپنے دربار میں حاضر کا ایک نہیں بلکہ 5 اوقات مقرر فرما دیے ہیں، جس میں ہر خاص و عام، گورے کالے اور غریب و امیر کو شرف و حاضری فریاد کرنے کا موقع بخشا، اور پھر سرعام اعلان فرما دیا کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر سائل اپنے مالک کے کل سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج جو ٹھہری۔ ہر کوئی بلا امتیاز اپنی گزارشات پیش کرتا ہے۔ یہاں رنگ و نسل اور دولت کی وجہ سے کسی کی عزت و تکریم کم یا زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ اس دربار میں تو زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ حاضری دیتا ہے اور رب باری تعالیٰ کا فرمانبردار اور پرہیزگار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کمال بادشاہ کا کمال دیکھیے کہ سائل پر پابندی لگا دی کہ خبردار، میرے دربار میں 5 اوقات میں ضرور آنا ہوگا، اپنی گزارشات پیش کرنا ہوں گی، دل کھول کر مانگنا ہوگا، نہیں مانگو گے تو سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لائیے کوئی ایسا بے مثل سخی بادشاہ جو بلا بلا کر جھولیاں بھر دے۔ ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور نہ آنے پر وہ سزا دیتا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے، اور پھر جب اس رب باری تعالیٰ کا حکم مان کر بندہ اس کے دربار میں نماز میں آ کھڑا ہوتا ہے تو رب باری تعالیٰ بڑے فخر سے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو۔ نماز کیا ہے؟ دنیا کے کاموں کی طرف سے دل ہٹا کر رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگانے کا نام نماز ہے۔ وہ مرد جنہیں کوئی سودا اور خرید و فروخت رب باری تعالیٰ کی یاد اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ شان ہے رب باری تعالیٰ کے دربار میں ایک مسلمان کی، اور ہم مسلمانوں کا کیا دستور ہے کہ دنیا داروں کے دربار میں حاضر نہ ہونے کا افسوس ہوتا ہے، مگر خدا باری تعالیٰ کے دربار میں غیر حاضری کا افسوس نہیں ہوتا۔ نماز کی فکر کا نام نماز ہے، یعنی کوئی شخص کسی بھی دنیا داری کے کام میں مشغول ہو مگر دل اس کا نماز ہی کی طرف لگا رہے، یعنی کبھی وہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی لوگوں سے پوچھتا ہے، اور کبھی وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری نماز کا وقت گزر نہ جائے۔ جب تک ایسی فکر نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک نماز ایک عادت اور رسم ہے جو پوری کر دیتے ہیں۔ خدا باری تعالیٰ وہ فکر نصیب فرمائے۔ کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جس نے خود نماز نہ پڑھی ہو یا نماز پڑھنے کا حکم نہ فرمایا ہو، بلکہ وہ تو نماز سے محبت کرتے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بس فرشتوں نے انہیں کو آواز دے کر کہا جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی نماز کا یوں ذکر ہوا، قوم شعیب نے کہا کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہوا، اور تم اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو اور نماز قائم رکھو۔ نیز حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔
بنی اسرائیل کو حکم ہوا نماز پڑھو۔ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کو ارشاد ہوا، اے مریم تو اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اور سجدہ کیا کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ باری تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک زندہ رہوں۔ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تو اس غار میں ہی فرض ہو گئی تھی جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے اور مکہ مکرمہ سے 3 میل دور جبل نور پہاڑ میں ہے، جہاں پر رب باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر بروز پیر 21 رمضان المبارک سن 610 ہجری کو تشریف لائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 12 دن تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی دن ہی خفیہ اسلام کا آغاز بھی ہو گیا اور اعلان دین کی تبلیغ کا آغاز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 43 سال 6 ماہ تھی۔ امت پر نماز پنجگانہ معراج کی شب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال 4 ماہ اور 19 دن تھی، اس وقت فرض ہوئی۔ شب معراج کی تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ معراج کی رات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب باری تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تھے تو بارگاہ عزتی سے حکم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہوئیں، اور واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رب باری تعالیٰ نے تحفے میں کیا دیا، امت کے لیے کیا ملا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں ہر روز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزی میں جا کر نمازیں کم کرائیے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہو کر نمازیں کم کرنے کی استدعا بارگاہ رب باری تعالیٰ میں پیش کی، حکم ہوا 5 نمازیں کم کی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم واپس ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، پھر جائیے اور نمازیں کم کرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، حکم ہوا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں، اب 40 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے اور نمازیں ہر مرتبہ 5 کم ہوتی گئی اور 5 ہی باقی رہ گئی، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس سے کم کیا کراؤں، میرے غلام اگر 50 نمازیں پڑھتے تو ان کو جنت میں کتنے درجے اور مرتبے ملتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کو جنت میں بلند مرتبے اور درجے مل جائیں گے اور میری امت اس سے محروم رہ جائے گی۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ رب باری تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی اللہ پاک کی اور کیا محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی یہ بد نصیبی ہے کہ 5 نمازیں پڑھ کر بھی 50 نمازوں کا ثواب نہیں لیتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جان جائے مگر نماز نہ جائے، مگر افسوس ہم تو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کبھی پڑھنے کی مجبوری بن ہی جائے تو طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور ہزاروں وہ کام یکدم یاد آ جاتے ہیں جو پہلے کرنا تو کجا اس کے بارے میں سوچنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض مرتبہ تو نماز کی تاکید کرنے والوں کو ترش باتیں کرنے سے بھی نہیں جھجکتے، اور نماز کی تاکید کرنے والوں کو حاجی، ملا، مولوی اور نہ جانے کس کس طرح کے جملے کہہ کر گویا انہیں بھی نماز سے باغی کرنے کی بھرپور شیطانی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یہیں تک محدود نہیں، اگر کوئی ہمارا بچہ کہیں سے کچھ مسائل دین کر سن کر کوئی ایک آدھی نماز پڑھ ہی بیٹھے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کام سے جان چھڑانے کے لیے دکھاوے کا نمازی بن گیا ہے، بس اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دو بھائی ہیں، میں تجارت کرتا ہوں اور دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، کام اتنا زیادہ ہے کہ جس کو میں کر نہیں پاتا، اور میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مسجد میں نمازیوں کے لیے پانی اور خدمت میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے کام میں وہ میرا ساتھ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم